اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم نے پچھلی نشستوں میں کوشش کی ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں سے آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں تو سیدھا رستہ دکھا، تو ہمیں ہدایت کا رستہ عنایت فرما، ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو جو ہدایت ہے، اس کو تھوڑا سا گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو یہ دو طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ اگر میں کسی سے راستہ پوچھتا ہوں کہ میں نے فرض کریں کسی مقام پر جانا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کدھر ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے گا پہلے آپ سیدھا جائیں، پھر آپ دائیں ہو جائیں، پھر آپ بائیں ہو جائیں، پھر آپ نے ایک چکر لینا ہے، پھر یو ٹرن آئے گا، پھر دائیں ہوئے، پھر ایک گلی آئے کہ وہاں سے بائیں ہو جائیں تو سامنے آپ کی منزل آ جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ اور ہے کہ میں پوچھنے والے سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ جی فلاں جگہ کدھر ہے۔ وہ کہتا ہے یار تمہیں سمجھانا آسان نہیں ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں جسے رستے کا علم ہے۔ تو میرے ساتھ کوئی بچہ، کوئی سمجھدار، کوئی جوان میرے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ یا اپنی موٹر سائیکل اس کے آگے کے لگا دو اور اس کو رستہ دکھاتے جاؤ۔ تو دونوں میں سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ، کہ جس میں وہ شخص میرے ساتھ کسی کو منسوب کر دے کہ تم اس کے ساتھ لگ جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ تو تمہیں رستہ جو منزل جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو اگر ہدایت اہدنا کے ساتھ اگر الہ کا لفظ استعمال کیا جاتا، الہ طرف، تو پھر وہ ہدایت ہونی جو پہلی ہدایت ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں اللہ رستہ دکھا، اللہ کہتے ہیں ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو تو آپ راہ مستقیم پر پہنچ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ الہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے کے چل وہاں پہ، یا ایسا بندوبست کر کہ ہم جس کا ہاتھ پکڑے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں تو رستہ تو بتا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں دائیں جانا تو وہاں سے ہم غلطی سے بائیں چلے جائیں اور ہم صراط مستقیم سے بھٹک کر گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ تو ہم پر یہ تو مہربانی کر، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اور یہ رستہ بھی ہمیں تیری مدد کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اور اگر ہمیں یہ رستہ چاہیے، اگر ہم نے اس رستے پہ قائم رہنا ہے تو ہمیں اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان پہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ تم نے اس رستے تک کیسے پہنچنا ہے اور تمہارا ساتھ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ اب اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رستہ دکھا، بلکہ اس کے لیے پہلے مرحلے پر یہ نیت، یہ ارادہ، یہ عزم ضروری ہے کہ اللہ میں واقعی چاہتا ہوں مجھے سیدھا رستہ دکھا، میرے دل میں واقعی طلب ہے کہ مجھے تو رستہ دکھا۔ جب میں دل میں یہ ارادہ کروں گا اور سوچوں گا کہ اللہ میں صرف زبانی نہیں کہہ رہا بلکہ دل کے اندر ہی میں یہ ارادہ کر رہا ہوں تو مجھے رستہ دکھا، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرتا ہے، ان لوگوں کی صحبت نصیب کرتا ہے جو اس رستے کے مسافر ہیں۔
صراط مستقیم کی کچھ وضاحت میں نے پچھلی پروگرام میں یہ کی تھی کہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جانے کا کہا ہے. تو اس میں 4 چیزیں بیان کی تھی میں نے کہ 4 چیزیں کیا ہیں صراط مستقیم ہے. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. نمبر 2 دین اسلام. نمبر 3 اسلامی ضابطہ حیات جس میں آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. اور آخری چیز کہ آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس مال ہے، دنیا ہے، یہ ساری فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو سامان ہے وہ باقی ہے. ان سب کا اگر ہم مجموعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک. ایک تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے سورۃ ہود میں اس کی آیت نمبر 56 میں یہ بتایا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر صراط مستقیم پر ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک صراط مستقیم پر ہونے پر جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ کہ اس رستے پر چل رہے ہیں، اور ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی صراط مستقیم ہیں. آپ کا وجود صراط مستقیم ہے. یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ لاہور کدھر ہے تو آپ کہتے ہیں اس رستے پر ہے. تو صراط مستقیم جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے الا صراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم آپ کی ذات مبارک ہے. اور ہمارا سفر جو ہے صراط مستقیم کا، اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی ذات کا حصول ہے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. جیسا سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے تمہارا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اور سورہ یاسین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے. تو صراط مستقیم پر ہمارے سفر کا مقصد ان 2 منازل کا حصول ہے. ایک اللہ کا حصول، دوسرا اللہ کے حصول کا. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو رستے سے مراد کیا ہے؟ کہ اے اللہ رستے سے مراد تو ہے، کہ تو ہمیں مل جائے، تیری خوشنودی ہمیں مل جائے، تیری محبت ہمیں مل جائے، تیری اطاعت ہمیں نصیب ہو جائے. اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تیرے حبیب کا رستہ ہمیں مل جائے، تیرے حبیب کی اطاعت ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے تو ساتھ کس کی اطاعت کا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے الا صراط المستقیم، یہ 2 صراط المستقیم کا حصول اصل میں ساری عبادت کا مغز ہے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اب ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم منزل کا تو ہمیں لگ گیا پتہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم آپ ہے اور آپ کا رسول ہے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 جو ہے وہ نازل فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا، شارٹ کٹ وے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کا ساتھ جنت میں پانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جیسے نبی، صدیقین، شہید اور نیک لوگ. اور یہ بہترین رفیق ہے. اس میں 2 چیزوں کی وضاحت آ گئی. ایک تو اس کے سوال کا جواب آیا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں ایک جو جدائی کی کیفیت ہوگی اس کا حل کیا ہے. دوسرا اس بات کا جواب آ گیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. تو اللہ نے رستہ یہ بتایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی.
جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یعنی کہ اس کو اپنی منزل سمجھو گے اور اس کو صراط مستقیم سمجھو گے اور زندگی کو اس طریقے سے گزارو گے اس کی اطاعت میں، تو پھر آپ کا جو انجام ہوگا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن میں انبیاء شامل ہے، جن میں شہید شامل ہے، جن میں صدیقین شامل ہے، جن میں صالحین شامل ہے۔ تو آخری 3 آیتوں میں سورۃ فاتحہ کی اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ جب ہم نے رستہ مانگا تو اللہ نے کہا تم مانگو رستہ ان کا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ یعنی پہلے لوگ کون سے ہیں؟ انعام یافتہ، جن پر انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا رستہ میں نہ دکھانا۔ والضالین، اور نہ گمراہ ہوں گا۔ یعنی 3 لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں بتائے ہیں۔ جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریاں کر دی کہ تم نے رستہ کس کا اپنانا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کس کا نہیں اپنانا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعمت علیہم والے لوگ کون سے ہیں؟ جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کن کا رستہ، کون وہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی آپ پریشان نہ ہو کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، آپ ڈھونڈنے نکل جائیں مارکیٹ میں، ڈھونڈنے نکل جائیں وہاں پہ خانقاہوں میں، ڈھونڈنے نکل جائیں آپ درگاہوں پہ، اور آپ کو مخصوص حلیے کے لوگ ملیں اور آپ دیکھیں کہ اس نے یہ حلیہ بنایا ہوا تو لہٰذا یہی ہے جو انعام یافتہ۔ نہیں، جو کرائٹیریا اللہ نے بتایا ہے۔ انبیاء تو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ لوگوں میں تو شک ہی کو نہیں، ان کو تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ مل رہی ہے۔ صدیقین کون ہیں؟ کہ جو تحقیق کیے بغیر آمنا و صدق نہ کہے کہ اللہ نے تمہیں بیان کر دیا مان لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے بیان کیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑیں گے، جو تم نے کہہ دیا یہ سچ ہے، تو اس کو ہم صدیقین کہتے ہیں۔ اب اگر ہم سورۃ الحدید اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا بیان کیا، کون صدیقین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ بڑا سمپل صفحہ۔ ایمان کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم نے ایک زبانی اقرار کر لیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا سمپل سا کہہ دیا کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ صدیقین ہو جائیں گے۔ تو کیا یہی ایمان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے؟ تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 14-15 دیکھیں گے، اس میں یہ پوری وضاحت کی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو جو مکے کے مدینے کے اعرابی تھے، یعنی جو پینڈو لوگ تھے، بدو لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان تمہارے دل کے اندر داخل ہوگا، تمہارے عمل کے اندر نظر آئے گا، پھر آپ جو ہے وہ مومن ہے۔ کیونکہ تیسری بات جو آ رہی وہ شہید کی آ رہی ہے۔ اب شہید جو ہم جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ خون بہا دینے والا شہید ہے، تو اگر آپ پورا قرآن پاک دیکھیں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات ہے، پورا قرآن پاک دیکھیں تو شہید کا وہ مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ کہیں بھی بیان نہیں ہے براہ راست۔ روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے کئی جگہ پر کہ شہید جو اللہ کی راہ میں جو جان دینے والا اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب غلط ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں اس معنی میں شہید کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی شہید کا، شہادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ
گواہی کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اب گواہی کس چیز کی آپ دیتے ہیں؟ اب جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اب گواہی جو ہے وہ میرے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک انفرادی گواہی جو میں کہتا ہوں اشہد ان لا، ایک اجتماعی گواہی ہے کہ جب اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے تو اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے دین کے قیام کے لیے تم نے کیا کیا ہے، اور میں کہوں اے اللہ میرے اعمال گواہ ہیں اس چیز کے میں نے تیرے دین کے لیے کوشش کی ہے، وہ والی گواہی کہ قیامت والے دن جب میرے عضو بولیں گے، میری زبان بولے گی، میری زبان بند ہوگی، میرے ہاتھ بولیں گے، میرے پیر بولیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ تیرے رستے میں گزاری ہے اور تیرے دین کی فلاح کے لیے، تیرے دین کی بڑھوتری کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ تو اگر ہم زبانی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ معبود نہیں، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں، میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زبین سے آنے لگی صدا، تیرے دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرے دل کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، دولت کا ہے، شہرت کا ہے، عزت کا ہے، تو جب تو اس کے اندر دل کے اندر تو نے اتنے سارے وہ بت رکھے ہوئے ہیں، تو تو جو سجدہ کر رہا ہے تجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، اگر تیرے دل سے وہ بت دور نہیں ہوئے اور تیرا سجدہ حقیقی معنی میں اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہے، تو تمہیں اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، تو پاک ہے، تو باہر جا کے ہم کہتے ہیں مجھ سے آگے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو بڑا ہے، باہر کہتے ہیں جناب میں بڑا ہوں۔ تو آپ نے جب اپنی ہستیوں کو اوپر کرنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو دین کا کام کیا تھا وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، مخلص ہو کے کیا تھا، اس میں میری غرض نہیں تھی کوئی۔ تو اس کے لیے اپنے نفس پر چھری چلانی بڑی ضروری ہے کہ میری ذات کی آؤ بکاؤ کے مقصود نہ ہو۔ تو انعام یافتہ لوگ انبیاء، دوسرے نمبر پہ صدیقین کون ہیں؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور ایمان کیا ہے وہ میں نے بتایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14-15 دیکھیں کہ ایمان کیا ہے۔ اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ کیا ہے؟ صالحین، نیک لوگ جو ہیں۔ آپ جب تلاش کرتے ہیں جا کے کوئی اللہ والا چاہیے تو یہ 4 میرٹ آپ نے رکھنے ہیں وہاں پہ کہ نبی کی پیروی کرنے والا ہے، سچا ہے، جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اور اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا ایمان ہے، شہید ہے وہ، اور آخری بات ہے کم از کم حرام کاریوں سے بچتا ہو۔ اب اگلی کیٹیگری جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو غضب یافتہ لوگ ہیں وہ یہودی ہیں۔ غضب والے لوگ کون سے ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور گمراہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ آپ بار بار دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آپ آیت نمبر 40 دیکھ لیں، 47 دیکھ لیں، 122 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بار بار یہ وضاحت کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، تبھی تم بھی میری انعام یافتہ لوگ تھے، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں تم پر انعام کی ہیں۔ ان پر من و سلوہ اترتا تھا، وہ نعمت نہیں تھی، وہ انعام نہیں تھا، انعام تھا نا۔ پھر سب سے بڑا انعام یہ تھا، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے ہی بنی اسرائیل سے تھے، اللہ کا انعام تھا ان پر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا غضب پر غضب لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے 2 جگہ پر استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ پر جہاں پہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، انہیں بچڑا بنایا، اس کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اب غضب پر غضب لے لیا ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ مغضوب۔ تو کبھی شیطان جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار تھا، جب اس نے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی تو وہ کیا بن گیا؟
مغضوب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو ہے تم نے میری نافرمانی کی ہے تو تم دفع ہو جاؤ. تو اس نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے, میں تیری عزت کی قسم کھا کہتا ہوں میں اس صراط مستقیم پر بیٹھوں گا جس پر چلنے کا تو نے بنی انسان کو کہا ہے. میں اس صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور اس پر بیٹھ کر تیرے انسانوں کو, تیرے اس خلیفے کو میں بھٹکاؤں گا, اور میرا نہیں زور چلے گا تو ان لوگوں پر نہیں چلے جو تم سے ڈرنے والے ہیں, جو سالے لوگ ہیں. تیرے بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا ورنہ میں ان کو اسے بھٹکاؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا, بلکہ ضالین والے رستے پہ لے کے جاؤں گا. تو دوستو آج کی نشست کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رستہ سیدھا دکھا. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جس کے پیچھے تم نے چلنا ہے, پوری انڈیکیٹرز دے رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ رائٹ, یہاں پہ لیفٹ, ہاتھ پکڑی رکھو, چلتے جاؤ. اور اس کے بعد بھی اگر ہم ان کی طرف ان کے ساتھ نہ چلے, بلکہ شیطان جس نے اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور میں ان کو بھٹکاؤں گا, تو آپ ان کے پیروکار ہوں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی جستجو عطا فرمائے, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ جو ہیں نام یافتہ لوگ ہیں ان کی قربت, ان کی صحبت نصیب فرمائے. ماں